نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی انتہائی عزتوں کے لائق پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بنگالی شریف اہلیان جٹال آج کی اس خوبصورت بزم کو سجانے والے میرے بزرگوں دوستوں عزیز پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جو یہاں کے میزبان ہیں، ان کے معاونین ہیں اور ان کے منتظمین ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد پاک کے دن کی سعادت ہم نے جو حاصل کی ہے اس کی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مختلف یونٹ سے جو میرے دوست بزرگ بچے عزیز دوست بھائی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جٹال یونٹ کے قیام پر میں پورے گاؤں کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا، اپنے گھر کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور مل بیٹھ کر میرے آقا کا ذکر کرنے اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ گھڑیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چن لیا۔ سردی کا یہ موسم ہے، جس عقیدت المحبت کے ساتھ، جس والہانہ عشق کے ساتھ آپ نے میرا اور پیر جابر شاہ صاحب کا اور ہمارے مہمانوں کا آپ نے استقبال کیا، لائق صد تحسین ہے، اور یہ آپ نے ایک مثال پیش کی۔ اب کیونکہ بزرگ حضرات، مجھے یہ خوشی آج کل بہت ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بھی میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ نوجوان اور بچے جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ 50-60 سال تو بعد پینشن ہونے تو بعد پھر اور نہیں تو پھر مصیبت ہے ہی نا۔ لیکن اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے عمامے پہن کر بیٹھے ہوئے، ایک جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، یہ بھی آپ لوگوں کی اوپر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے محبوب کی نگاہ ناز ہے، جس نے ان سردیوں کے موسم میں لحاف کے بجائے پب جی گیم اور فیس بک کو ہٹوا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آپ لے کے آئے۔ میں ان والدین کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ کی بچوں آپ کی مائیں سلامت رہیں جنہوں نے تربیت آپ کی ہے۔ اور یہ ولولہ دیکھ کر اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا اور امت مسلمہ کا مستقبل یہ اللہ کے فضل سے محفوظ ہوگا۔ اسی میں سے کوئی سلطان محمود غزنوی نکلے گا، اسی میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نکلے گا، اور اللہ کے رسول کا پرچم بلند کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت ہی
سوچ کر سمجھ کر ہمیں قدم رکھنا ہوگا۔ یہ تحریک کا افتتاح ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی تحریک کا افتتاح ہوتا ہے اور جہاں جہاں بھی تحریک کے جلسے ہوتے ہیں تو دوسرے تحریک کی جو یونٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہم ایک نئی برادری میں ایک دوسرے کو باندھ رہے ہیں۔ برادری وہ ہے تو نئی نہیں ہے، تو پرانی ہے، کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، اب آ کے اپنا مقصد بھول گئے۔ اور میری کوشش ہے کہ میں اس برادری کو جو اللہ کے سامنے جس نے عہد کیا تھا یہاں پہ اکٹھا کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مخدوم ملت جناب پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ صاحب، آستانہ علیہ بنگالی شریف، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ صاحبان علم و حکمت میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کا سوچ کے آیا تھا، لیکن ماشاءاللہ علامہ راجہ عدنان صاحب نے، پھر علی برادران نے، حافظ یاسر صاحب نے، ان بچوں نے یہ بیٹھے ہوئے بڑی خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں، ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ صرف اتنا پیغام ہے کہ تحریک فکر اسلام ایک فکر کا نام، ایک سوچ کا نام، جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے بنی ہے، اس ارض پاک کی خدمت کے لیے بنی ہے، اس وطن عزیز کی خدمت کرنے کے لیے بنی ہے۔ ایک مثال دے کے میں اجازت چاہوں گا، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، بار بار ریمائنڈر دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں جب ممبر شریف پہ تشریف لے جانے لگے، یہ تنبیہ ہے، متنبہ کرنا میرا کام ہے۔ آپ جب ممبر پہ تشریف لانے لگی تو آپ نے پہلی پوڑی پہ پاؤں فرمایا رکھا تو فرمایا وہ مومن نہیں۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ دوسری پوڑی پہ آپ نے جب پاؤں مبارک رکھا فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ جب تیسری ممبر پہ پوڑی پہ آپ نے پاؤں رکھا تو فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ کرام پہ غشی چھا کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، تو ہم نے بغیر دیکھے ہوئے مان لیا۔ آج کون مومن نہیں ہو سکتا؟ کون بدبخت ہے جس کے لیے میرے رسول فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ پھر فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور منہ کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو راضی کیا؟ کیا اپنے والدین کی، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے تو وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پہ شفقت نہیں کرتا، کیا ہم کرتے ہیں؟ نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، چاہے بستر پہ بھی ہو، بستر علالت پہ بھی ہو، لیٹے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ پڑھنی ہے، اس کے لیے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے۔ پوری 5 نمازیں اگر پڑھیں نا تو سوا گھنٹہ نہیں لگتا، باقی 22.5 گھنٹے، پونے 23 گھنٹے آپ کے پاس فری ہیں۔ دوسرے حج زندگی میں اگر صاحب استطاعت ہے تو آپ کو زندگی میں صرف ایک دفعہ حج کرنا فرض ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس اتنا مخصوص جو بتایا گیا ہے زکوٰۃ کے واجبات میں وہ آپ کے پاس ہے تو صرف آپ اس وقت زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن 25% جو دین ہے وہ صرف ہم نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی نہیں پکڑا، 75% کو ہم نے چھوڑ دیا۔
یہ تحریک اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کا. ذرا سوچے نماز گنڈا سنگھ پڑھے گا تو قبول ہوگی؟ دسو جی. کوئی محمد حسین، غلام حسین، فضل حسین پڑھے گا تو قبول ہوگا. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے ہمیں ایمان لانا پڑے گا. ہم نے زبان سے کہہ دیا مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اب اس کے آگے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں جس کو ہم نے فلفل کرنا ہے. والدین کا احترام کیڑا کیڑا کرنا جی، سارے کتھے تو سارے کریں. ہوں میں نہ ہاتھ چوانا اب بار گل آگ سننا پتر سکول گچھی تو پتر اکسی ہلا چلا گیا جی پر اس پاس گئے سو نہ باہر دوسرے پاس پتر گھر ہونا سی. ہوں تو ویسے بھی چھٹیاں نے بچیاں کی موجاں دعاواں دینے پھر شفقت محمود کی دنارے مارنے پھر شفقت محمود کی. کیا ہم اپنے بڑوں کا والدین کا کہا مانتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں؟ ہم دوسرے مسلمانوں سے اصل تو گال نہ کٹ رہا کہ چین نہیں ہے شنا. پہلے اول آخر گال کٹسن پھر اکساں ہو رہا ہوئے. جو گالیاں دیتا ہے نا وہ ایک گالی کے عوض ایک بچو اور سانپ پیدا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. کسے یہ قبضہ گروپ لوگوں کے مال پہ ہضم کرنے والے، لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھنے والے ایسے لعنتی لوگ، دوسروں کا دل دکھا کر اپنا گھر خوش کرنے والے، یتیموں کے مال پہ نظر رکھنے والے، بھائیوں کی جائیداد پہ نظر رکھنے والے، ترے ترے چار چار مرلے شفے کر کے پیڑ پانے والے. کیا ہم دین، کیا ہم مسلمان ہیں؟ جگہ جگہ پہ جھوٹ. کچہری چلے جاؤ سویرے ہر گران ایک بندہ ہونا جڑا بڑا کچہری گشنا ساری تاریخاں دینے والا. آپ چلیں جائیں کچہری، وہاں پہ اسٹامپ بک رہے ہیں، وہاں پہ جھوٹی گواہیاں کی جا رہی ہیں. پھر ہم امید کرتے جی کرونا ہو گیا جی یا اللہ کرم کریں گے. اللہ تو بے شک کرم کرنے والا، اور کون ہے کرم کرنے والا؟ پیپر کدے لکھے جا کے کہ کچھ بھی نہ لکھو تو جی فرسٹ آساں ہو سکنا. سارے بچے جاننے ہو، سارے لوگ جانتے ہیں. آپ جب آپ پیپر دے کے آئیں گے آپ 2 سوال لکھیں گے، کرنے ہوں گے 7، تو امید رکھو جی 100 نمبر آساں. پھر دل 15 دن چھٹی ہستے بابے جی اس باری ابا جی تک پہلا نمبر آسی ہے، اس باری بے جی تک پہلا نمبر آسی. تو جیسے سکول جا سن تو بخار چڑھ گئے سی کوئی اور گن کے آسی تو آپ گزٹ بھی نہیں تکن لگے. یہ کمپیوٹر دوسرا سنگیت دسی ہو جی اتنے نمبر آئے نہیں، اتنے نمبر آئے تو پتہ جی ہے نا کروں کھوٹا ہوں میں. اسی طرح ہم اندر سے کھوٹے ہیں. علامہ صاحب امید کرتے ہیں جی نہیں اللہ رحم کر سی، بے شک وہی رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے رحم کرنے والا؟ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے. اساں تے شادی بیاہ پر خدا کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے، چنگے پہلے راضی اساں شادی بیاہ پر منہ مار کے بیٹھ جا سکتی پر پھر جاؤ جی منانے ہستے ہوا اکثر جی اچھا ٹھیک ہے تاں اساں جی ماواں نہ آسوں موت فوت بھی لوگاں چھوڑی. میں ہن پیچھے جنازے بیاہ سکا دت پوترا اس نے باہر بیٹھا تھے دند پہ کٹا تو جنازہ پہ ہو. ہمارے خون کے رشتے کدھر گئے؟ یہ اللہ کے ولی دلوں کو تبدیل کرتے ہیں نگاہ سے، یہ پیار سے، یہ محبت سے، یہ ایک دوسرے کے بھائی چارے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں. اے تحریک کے ماڑی کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تحریک نہ بنے نا، مجھے کوئی ایشو تو نہیں ہے. یہ آپ کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ان کیا ہوا، جوڑا ہوا ہے. وہ نگاہ سے کرتے تھے، ہمارا تو اتنی پیچ نہیں ہے کہ وہ نگاہ والی میں کروں، لیکن عمل سے ہم ایک دوسرے کو ساتھ کرنا شروع کر دیں. باقی تحریک کے اوپر آپ کو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے بنی ہے، اس کا مینیفیسٹو منشور پر اس کو آپ نے اس کی ممبر سازی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ممبر کرنے ہیں. فنڈنگ جو آپ نے لینی ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے.
دربار بنگالی شریف میں کسی قسم نہیں کوئی فنڈنگ نال کوئی تعلق نہیں. یہ بھی تساں دساں اور آن نا جی پیسے انگلینڈوں آن کے کٹھے کر کے کسی اور مقصد آتا ہے اچھا اپنے پلازے بڑھاؤ پہ تو اور پیلس پہ بڑھاؤ. ایسا بات نہیں ہے. ہم جس مقصد کے لیے جاتے ہیں جو مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں. یہ ہوتے یہ پیسہ یہ تیلا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل سے پیر عبداللہ شاہ کی بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غزالی ازما الحاج حضور خواجہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، مخدوم ملت پیر جناب پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ صاحب، آستان علیہ بنگالی شریف. ہمیں کسی کیا پرواہ ہے. ہمیں نہیں ضرورت. ہمیں تو تساں جے فقیر چاہیے ہونے جنہاں اساں پیار کرنے ہیں. پیسے تیرے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بادشاہیاں کی یہ وزارتیں ہم اپنے ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دی اور آپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. سیٹ ہوئے نا ہوئے پیدل کھوتی بھی بے کے اچھا نا لوگ اسی پیر عبداللہ شاہ نے پتر رہنے پہ. ہمیں کوئی خیرہ نہیں کر سکتی خیرہ نہ کر سکی. دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا مدینہ و نجف خاک مدینہ و نجف. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. ہو جاؤ رسول اللہ کے دیوانے سچے اور مرشد خانے سے کوئی حکم ہو بجا لاؤ. کیونکہ مرشد فنا فی المرشد ہو فنا فی الشیخ ہونا پھر فنا فی رسول ہونا پھر فنا فی اللہ ہونا. یہ منازل ہے سلوک و تصوف کی. میں اتنے چمیلیں جیسا کہ نہ پانا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں نماز کی ادائیگی کریں اپنے آپ کو دل صاف کر دیں معاف کر دیں لوگوں کی. سب سے آسان کام جو ہے حق پہ رہتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حق پہ ہوتے ہوئے تم جھگڑا چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں. ہوں سرکار گارنٹی چاہتی نمبردار دیا ہے یا کوئی کونسلر دیا ایم پی اے دیا تو ایسا خوش ہو جانے گارنٹی چاہیے. تو میرے سرکار فرمایا اگر حق پہ ہوتے ہوئے تم جھگڑا چھوڑ دو میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پھر کیڑے جھگڑے تھی رہ جانے. اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا اگلی سانس کا پتہ نہیں ہوتا آئے آئے نہ آئے نہ آئے. پھر رسول اللہ کے سامنے وہ ہو. علامہ اقبال نے ربائی لکھی ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر روز رہائے من پذیر گار سامم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہانگ بگیر. کہ اے اللہ تو تے پہلی گلے میرے صاحب کیونکہ میں مسکین بندہ عاجز ہاں کیا کر سے میرے کو صاحب گن کے. اگر اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس تو بغیر گزارا نہیں تو پھر ایک کم کریں آقا علیہ السلام نے سامنے ہمارا صاحب نہ کیا ماں شرمندگی ہو سی. حالانکہ وہ تو پردے رکھنے والے کالی کملی کا سایہ ہے ان کا. میں اب دعا کروں گا کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. دعا کرنے اللہ مجھے صحت دے اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا کاملہ اجر عطا فرمائے. اب میں دعا کروں گا. دعا کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ضروری بات ہے یہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے. اپنے یہ خودکشی مت کریں. آپ جو کہتے ہیں نا کہ لکھی ہوئی تو لکھی کیسی ٹھیک ہے کیڑا کیڑا آخنا میں جڑی آئی تو لکھی کیسی. اس میں مسجد بہ کے میں ہل روڑیا وہ تو ننگی تار کرا سا نا تو اس کی لباساں اتنے ہاتھ. یہ خودکشی ہے جان بوجھ کر یہ کام کرنا. اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں اور یہاں یوں ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ ملانے سے ان دنوں اجتناب کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی بڑے اعلیٰ مخلوق ہے ایسی بات نہیں ہے. مجھے کیونکہ بخار ہے اس وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. میری وجہ سے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
تو یہ اس کا احساس رکھیں، اور میں دعا کرتا ہوں آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اور رستہ دے دیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوتی رہیں گی، یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ، وقت ملا تو پھر آ جائیں گے، یہ تو ذوق کی بات ہے نا جی۔ ہاں ویسے کیونکہ میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، میرے دادا جی پیر امام علی سے فرمایا کرتے تھے کہ میری جو برادری ہے نا میرے مرید ہیں، تو برادری جانا مطلب سونا نہیں لگنا، ہوں کئی بلانے کو نہیں ماڑے کی، کئی بلانے کو نہیں، لیکن میں زبردستی آیا کرتا، تو سنگ ٹھیک کرنے سے میں زبردستی آیا کرتا۔ ہاں وہ آنے نہ پروں آئیاں 4 کتاباں نال آیا ڈنڈا، یہ بھی تھوڑا ضروری ہے ماسٹران کا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش و خرم رکھے۔ حافظ یاسر صاحب یہ جٹال جو ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے بھائی کیسر وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہم بھی کھیلتے ہوتے تھے، بڑی پنڈ پایا کہ بس ہے پنڈ بالا ادھر بڑی کرکٹ کھیلی ہے۔ یہ حافظ یاسر جابر شاہ صاحب نے بڑا لاڈلا مرید ہے، جٹال کی سن سے آنے ہی حافظ یاسر انہیں کی نال رکھے سارے مل کے، کیونکہ آپ ایک برادری ایک بھائیوں کی طرح ہیں، تمام مل کے اکٹھے ہو کے میں اگلی باری صاحب کرنا ہے، کسے نے غلطی کی پھر معافی کوئی نہیں ہے۔ آمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی صدقے سے آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، جو پڑھا جو سنا جو بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اہلیان جٹال اور ان لوگوں نے اس کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے، یقیناً تیری توفیق سے کیا ہے، ان قدم قدم پہ لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ تحریک فکر اسلام کے اس کارواں کو یا الہ العالمین قیامت تک آباد و شاد فرما، اس کے ساتھ جو بھی منسلک ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے آستانے کے ساتھ جو منسلک ہیں ان کی بچوں کو آباد فرما، ان کی جان مال زابرو کی حفاظت فرما۔ پیر جابر علی شاہ صاحب اور میرے ساتھ پیر امام علی شاہ صاحب، پیر عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ جو ان کی نسبتیں ہیں جو عقیدتیں ہیں اس کو قائم و دائم فرما، اور روز معاشر آقا علیہ السلام کی کالی کملی کا سایہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس میں بسنے والوں کو امن و سلامتی عطا فرما، اس بیماری کرونا سے چھٹکارا عطا فرما کر یا الہ العالمین سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے شہید ہو گئے ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ حافظ یاسر صاحب کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں عابد بیمار کا واسطہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ۔ صلی اللہ جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی وآل بیتہ وطرتہ وعلی امتہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔